اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو ہم نے حاجی حنیف طیب صاحب سے ابھی بات ہو رہی تھی، تو اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ سے بھی میں چاہوں گی کہ سیاستدانوں کے پاس بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، بڑی آسانی سے وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ بہت کم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں یا پاکستان میں بھی فار دیٹ میٹر سیاستدانوں کی کوئی فاؤنڈیشن ایسی بنی ہو۔ اس کا ڈر وہ اس لیے ہوتا ہے کیا کہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ نہ آ جائے، خواہ لوگ الزام لگائیں گے کہ بھئی دیکھو سیاستدان ہے اور اس نے اپنا ٹرسٹ بنا لیا، فاؤنڈیشن بنا لی، یا پرائیورٹی سیاستدانوں کی حلقے میں اور الیکشن میں اتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دے سکتے؟ بہت شکریہ۔ حاجی حنیف طیب صاحب بڑے قابل احترام آدمی ہیں، ایک مذہبی جماعت سے ان کا تعلق رہا ہے اور ہے، یقیناً بڑے نیک نام آدمی ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ فلنتھراپی بیسیکلی نیوٹرلٹی کا کام ہے، اور سیاسی کارکن نیوٹرل نہیں ہوا کرتے، وہ اپنی جماعت اپنے منشور کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، اسی طرح لوگ ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں، اور فلنتھراپی میں یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسرا کہ سیاست پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ جب آپ ہلکے کی پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے نہ کوئی چھٹی ہوتی ہے، نہ کوئی عیدین ہوتی ہے، نہ کوئی اور دن، کیونکہ آپ آل دا ٹائم لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ ان کے نمائندے کے طور پہ اسمبلیوں میں یا حکومت میں ہیں تو اور بھی زیادہ، ادروائز یہ نہ بھی ہو تو ہماری جو پالیٹکس ہے اس میں تو ہر وقت کا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، آپ اپنی جماعتی وابستگیوں میں ہوتے ہیں، اور جو آپ تنظیموں میں اپنی جماعت کے اندر کوئی آپ کو جماعتی ذمہ داری مل جاتی ہے پھر آپ کی اور نیچر کی، تو اس طرح ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی سیاستدان اگر چاہے کہ وہ سیاست کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار کر لے تو کاروبار کرنا بھی عملی طور پہ ایفیکٹولی کاروبار کرنا جو ہے وہ شاید پاسبل نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ سر اب ذرا کچھ سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے کشمیر کی طرف ذرا ایک نظر دوڑا لیں کہ کشمیر میں جو واقعہ پیش آیا ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب کشمیر کی، یوں کہہ لیجیے کہ تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ اچھا، اب باقی ملک میں محاذ آرائی نظر آتی ہے سیاسی جماعتوں میں، ادھر آرام سے بیٹھ گئے، کشمیر میں سب بیٹھے، بڑی مطلب پازیٹیو بات ہے یہ، لیکن یہ ہوا کیا کشمیر میں؟ ہاں، جب کسی جماعت کے اندر سے میرا خیال ہے جب ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات یہ حکمت عملی بھی بن جاتی ہے کہ اب ہم شکست خوردگی کا عمل تو ہے ہی، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو اتفاق رائے کی طرف لے جائیں، تو یہ اچھا عمل ہے، اس سے حدت کم ہوگی، اور اللہ کرے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو اتفاق رائے ہے یہ کسی حکمت عملی کا نتیجہ نہ ہو بلکہ یہ سیکھنے کے عمل کا نتیجہ ہو اور اس سے بہتری کا عمل ہو سکے۔ اللہ کرے پاکستان میں بھی یہی عمل، ہم تو اس کے لیے کوشاں ہیں کہ جو اس وقت حدت بڑھی ہوئی ہے ملک کے اندر وہ بڑی نقصان دہ ہے، اور اداروں کے اندر بھی جو بڑھ گئی ہے اور اداروں اور کے آپس میں جو بڑھ گئی ہے اس کو بھی درست کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی تو اس کے لیے پوری طرح کوشاں ہے کہ کسی طرح ہم اپنے ساتھیوں کو کنونس کریں، ہم دیگر جماعتوں کو کنونس کریں اور ایک ایسا رستہ اختیار کریں کہ اداروں کے درمیان تناؤ بھی ختم ہو، ود ان انسٹیٹیوشنز بھی ختم ہو، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ختم ہو، اور سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے تحت الیکشن میں جائیں، اور اس ملک کے اندر ایک وقت میں الیکشن ہو تاکہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان میں سیاسی استحکام کی طرف جائے گا۔ اچھا، اب آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ عید کے بعد عوام کو خوشخبری ملے گی، وہ خوشخبری کس نوعیت کی ہے؟ اور تھوڑا سا اگر اس کے بارے میں تھوڑی سی ہنٹ دے دیں، خوشی کی خبریں کم ملتی ہیں، اس لیے ہم بھی ایکسائٹیڈ ہو کے آپ سے پوچھیں گے ضرور۔ دیکھیے، میں نے جو بات کہی اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے ملے ہیں، اور جماعتوں کی طرف سے بائی لاج ہمیں اس بات پہ اتفاق رائے ملا کہ سیاسی لوگ سیاسی نقطہ نظر سے یا جو جی ڈائلاگ اس سے مفر نہیں ہوتا، انہیں وہ اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو ہم کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے ڈیرہ اسماعیل خان گئے، وہاں بھی ان سے یہ بات ہوئی، تو میں نے یہی کہا کہ ہمارا مجھے امکانی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے اتحادیوں کا سیاسی جماعتوں کا کل اپنے عید کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک بیٹھک ہوگی یا ایک اجلاس ہوگا، اس میں جو نقطہ نظر ہم لے کے چلے ہیں اس کے اوپر ہم اتفاق رائے تقریباً کرا چکے، وہاں سے ایک بہتری کا رستہ ایک ڈائلاگ کے ذریعے ملک کے معاملات تفاہم و تفہیم سے حل کرنے کا اور اس سیاسی حدت کو کم کرنے کا رستہ پیدا ہوگا، یہ میں نے کل گزارش کی۔
بالکل صحیح. اور اس کا فیصلہ، یہ جو فیصلہ تھا، یہ سپریم کورٹ کی کل کے جو ریمارکس تھے اور جو بات چیت وہاں پر ہوئی کہ انہوں نے کہا بھائی عید تک آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، بیٹھیں آپس میں ڈسکشن کریں، ڈائلاگ کریں، بات کریں اور نتیجہ نکالیں، وہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا یا یہ پہلے سے یہ پلان تھا کہ عید کے بعد ایک ایسی ملاقات بیٹھک ہونی ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی سپریم کورٹ میں ابھی یہ مقدمات ہی نہیں گئے تھے، ابھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. پیپلز پارٹی اپنے تجربے سے، پیپلز پارٹی اس ملک کی پالیٹکس کو سمجھتے ہوئے، حالات کی نبض کو دیکھتے ہوئے، ہم نے تو بہت عرصے سے یہ بات کہنی شروع کی تھی کہ مل کے چلنا چاہیے. ہم نے تو عمران خان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی، اپوزیشن میں بیٹھ کے کہا تھا. ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا جب عمران خان صاحب کو حکومت سے فارغ ہوئے، ہم حکومت میں آئے، اس وقت بھی کہا تھا کہ سی او ڈی کریں. ہم تو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں اختلاف رائے اپنی جگہ، تلخی، تندی، تیزی سب ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈائلاگ کے رستے اور آپس میں گفتگو کر کے، معاملہ فہمی کر کے چیزوں کو آگے بڑھانے کے رستے کھلے رہنے چاہیے. تو عدالت کے کسی حکم کے نتیجے میں نہیں، بلکہ پیپلز پارٹی تو بہت پہلے سے اس معاملے، عدالت نے تو کل کہا، بلکہ کل پٹیشن داخل ہوئی، کل ہی سنی گئی. ہم تو اس سے بہت پہلے یہ کام شروع کر چکے تھے. باقی سیاسی جماعتوں نے بھی، جماعت اسلامی نے، اے این پی نے بھی یہ بات شروع کیا. یہ ایک اچھا عمل ہے. صحیح. اب مذاکرات کی طرف آتے ہیں. سر، آپ کی موجودگی میں ملاقات ہوئی فضل الرحمان صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. اس ملاقات میں فضل الرحمان صاحب کے اعتراضات کیا تھے جن کو آپ لوگوں نے دور کیا اور انہیں منایا کہ مذاکرات کی طرف ہمیں آنا چاہیے؟ دیکھیے، مولانا کبھی بھی ایک سیاسی آدمی ہے وہ، لیکن ہم اس پہ لوگوں کو، دوستوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں توقع جو اس میں کوئی میم میخ ہے وہ ہم عید کے فوراً بعد جو اکٹھ ہوگا اس میں ہم دور کرنے کی پوزیشن میں. صحیح. اچھا سر، ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، وہ اس حوالے سے ہے کہ عارف علوی صاحب پاکستان کے صدر، ان کو ہٹانے کے لیے ان کے آفس سے جو آپ لوگوں کی ایک طریقے سے یوں کہہ لیں کہ وہ پلان ہے یا اس کے حوالے سے جو پیش رفت ہے، جو ریفرنس آپ لوگ دے، وہ اس کی کیا منطق ہے اور اب وہ کیا اس پر آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایسی کوئی فوری موو تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن عارف علوی صاحب ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا بڑا واضح طور پہ اپنی جماعت کی طرف ٹلٹ ہے اور انہوں نے ایک ساتھی کارکن کے طور پہ بہیو کیا. صدر یقیناً جماعتوں کے نمائندے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کی جانی چاہیے کہ وہ اپنی نیوٹرلٹی رکھے. وہ اس میں ناکام رہے. پہلے بھلے آدمی ہیں، لیکن ابھی ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ ابھی نہیں ہوا. وہ تو لیکن جج صاحب کے بارے میں بھی کہتی ہے. کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکوں گا. سوری. تھینک یو. ٹھیک ہے. مصروفیات کی وجہ سے وہ کہیں جانا تھا تو وہ کنٹینیو نہیں کر سکیں گے. ہمارا سوال جو تھا وہ درمیان میں رہ گیا، لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم رکھیں گے اور قاہرہ صاحب سے ایک تفصیلی نشست کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل، انشاءاللہ. وقت دیں تو اچھا ہے.